أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ودعوة بیان ہوا کہ جو کشف کے قائل ہیں وہ محتاج ہیں کہ جو ہے استدلال کی طرف کہ کیسے ممکن ہے کہ اجازہ آنے سے پہلے اثر مترتب ہو عقد پر. بھلے چونکہ جب اجازہ رضا مالک کا نام ہے اور رضا آنے سے پہلے ہی کیسے جو ہے اثر مترتب ہوتا ہے، لہٰذا وہ استدلال کی طرف محتاج ہوئے اور 3 ادلہ انہوں نے ذکر کیا. اور دلیل اول کے رد میں ہے شیخ اعظم انصاری، اور دلیل اول پر رد بھی وارد کیا، اور دلیل ثانی جو ان کی ہے ان کی رد اس کی رد جو ہے بعد میں آنے والی. اور دلیل ثالث جو فخر الدین ایضاح میں جو بیان کیا ہے بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم. ایک معدوم چیز جو کہ عقد ہے، عقد متصرم الوجود ہے، عقد زمانی ہے، اور زمانہ جو ہی گزر گیا وہ عقد بھی فنا ہو گئی، الفاظ بھی فنا ہو گئے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے ناقلہ ہونے کی صورت میں ناقلہ ہونے کی صورت میں وہ معدوم چیز موجود میں جو کہ ملکیت اور اثر عقد ہے اس میں مؤثر ہو. اور لأن العقد حالها یعنی حال الاجازہ عدم. اب جب اجازہ جو کہ ناقلہ ہے، جب یہ اجازہ آ رہا ہے تو اس حال میں وہ عقد کیا ہے؟ معدوم ہے. اس کا جواب شیخ اعظم انصاری نے نہیں دیا ہے. اس وجہ ثالث سے شیخ اعظم انصاری نے جواب نہیں دیا، چونکہ یہ خود ہی مریض دلیل ہے، یعنی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ بھئی ایک معدوم چیز کیسے جو ہے مؤثر واقع ہو سکتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر جو ہے یہ پھر معنی حنفی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. تمام معاملات میں جہاں قبول تاخیر سے وجود میں آ جائے، مثلا ایجاب کے بعد قبول میں تاخیر ہو، تو وہاں پر بھی کہا جائے گا کہ بھئی ایجاب معدوم ہو گیا ہے، ایجاب معدوم ہو گیا ہے، تو پھر قبول کس چیز کا؟ تو پھر وہ اشکال عام ہوگا. تو اسی لیے اس سے شیخ نے جواب نہیں دیا. تو دلیل اول کو رد کیا کہ کشف پر جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے اس کو شیخ اعظم انصاری نے رد کیا. مگر صاحب جواہر نے یہاں سے آگے جو آج کا درس ہے کہ وَدَعْوَى أَنَّ الشُّرُوطَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ كَالْعَقْلِيَّةِ یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی یہ جو سارا اشکال شرط آنے سے پہلے ہی مشروط متحقق ہونا، علت مکمل ہونے سے پہلے معلول وجود میں آنا، سبب مکمل ہونے سے پہلے ہی مسبب وجود میں آنا، یہ جو اشکال ہے جس کی بنا پر اہل کشف دلیل کی طرف محتاج ہیں. بات یہ کہ یہ شروط عقلیہ میں یہ اشکال قابل قبول ہے. اما یہ جو شروط شرعی ہیں وہاں پر لیست کالعقلی ہے، شروط شرعی عقلیہ کی نہیں ہے، عقلیہ کی طرح نہیں ہے، بل ہی بحسب ما یقتضیہ جعل الشارع. یہ جو شروط شرعیہ ہے وہ شارع کے ہاتھ میں ہے، جعل شارع کے مطابق ہے. تو وہاں کیا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے مشروط یا مسبب مقدم ہو کس بات پر؟ شرط پر یا سبب پر. وہاں اعتباری چیز ہے، جعلی چیز ہے، لہٰذا شروط شرعیہ کو عقلیہ کے ساتھ قیاس کر کے اس کو محال سمجھنا کہ کیسے مشروط پہلے متحقق ہو، شرط ابھی تک آئی نہیں ہے، یہ اشکال نہیں ہو سکتا ہے. یہ صاحب جواہر نے بیان کیا ہے. تو جب ایسا ہے تو فقط یجعل الشارع، کبھی شارع قرار دیتا ہے ما یشبہ تقدیم المسبب علی السبب، جو شبہ ہے تقدیم مسبب علی السبب ہے، اس کو جو ہے قرار دیتا ہے. یعنی جو شبیہ مسبب ہے اس کو شبہ سبب پر جو ہے کیا ہے مقدم قرار دیتا ہے، یعنی مسبب پہلے وجود میں آتا ہے سبب بعد میں. یہ اعتباری چیز ہے. شارع معتبر ہے، جعل ہے اس کے ہاتھ میں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے وجود میں آیا ہے اس کے سبب آنے سے پہلے. یہاں شبہ تقدیم مسبب کہا، مباشرتاً تقدیم المسبب علی السبب نہیں کہا.
مشابہت کی تعبیر اس لیے استعمال کی چونکہ احکام شرعیہ چاہے وہ وضعیہ ہو یا تکلیفیہ ہو، موضوعات ان کے لیے سبب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ موضوع وجود میں آ جائے تو جو ہے حکم وجود میں آئے گا، یعنی نسبت سببیہ نہیں ہے کہ وجود موضوع علت تام ہو وجود حکم کے لیے نہیں، بلکہ تأسیس شارع اور جعل شارع اور امضاء شارع کی وجہ سے یہ احکام وجود میں آتے ہیں، نہیں ان کی جو ہے سبب حقیقی و ذاتی و عقلی کی طرح یہاں پر موضوع شرعی سبب حقیقی و واقعی ہو، اصل میں حکم جعل شارع کے ساتھ تابع ہیں بھلے، لیکن چونکہ مشابہ ہے سبب اور مسبب کے ساتھ، مشابہ کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سبب وجود میں آنے سے پہلے مسبب حقیقی وجود میں نہیں آتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی موضوع حکم شرعی فعلی ہونے سے پہلے حکم شرعی فعلی نہیں ہوتا ہے، یہ اس بنا پر اسی لیے تعبیر یشبہو کی تعبیر استعمال کیا ہے۔ مثلا ابھی مثالیں کہاں کہاں شارع نے جعل کیا ہے کہ جو ہے مسبب مقدم ہے یا مشروط مقدم ہے سبب پر، کغسل الجمعہ یوم الخمیس، کغسل الجمعہ یوم الخمیس، ایک یہ مثال جمعے کا غسل ہے بھلے مگر خمیس کو جو ہے انجام دیا جاتا ہے، سبب استحباب یوم جمعہ ہے، سبب آنے سے پہلے جمعہ آنے سے پہلے ہی مسبب جو کہ غسل ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے، وَإِعْطَاءِ الْفِطْرَ قبل وقتِهِ، وقت جو اعطاء فطرہ ہے جو کہ ہلال ہے رؤیت ہلال، اس سے پہلے ہی فطرے کو مقدم کیا جاتا ہے، بس مسبب جو کہ اعطاء فطرہ ہے وہ کس پر؟ رؤیت ہلال پر مقدم ہے، یہ سبب کی بات ہوئی، فضلاً عن تقدم المشروط علی الشرط، بلے گویا جو ہے یہ سبب اور مسبب کی مثال کہ خود گویا تقدم مشروط علی الشرط بھی جو ہے شرع میں موجود ہے اور مثالیں موجود ہیں بلے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضہ، استحاضہ کثیرہ اور متوسطہ کے لیے غسل ہے، الصائمتی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضہ الصائمہ، روزہ رکھنے والی مستحاضہ خاتون کے لیے غسل جو کہ واجب ہے اس کو انجام دیا جاتا ہے پہلے فجر کے بعد، للمستحاض الصائمہ، روزہ پہلے ہے اور بعد میں جو ہے غسل متحقق ہو رہا ہے۔ خوب اسی طرح سے وغسل العشاءین لصوم اليوم الماضی علی القول به، اور ایک قول کی بنا پر نماز مغرب اور عشاء کے لیے مستحاضہ کثیرہ کے لیے حکم ہے کہ جو غسل کرے لصوم اليوم الماضی علی القول به، ہاں اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن غسل کے جو فقہا قائل ہوئے ہیں اس بنا پر، یعنی روزہ جو گزر گیا ہے یوم ماضی اس کے لیے جو ہے غسل عشاءین، جس طریقے سے نماز عشاء اور مغرب کے لیے غسل کا انجام دیا جاتا ہے، اسی طرح صوم کے لیے بھی غسل ہے، حالانکہ صوم گزر گیا ہے، صوم کے گزرنے کے بعد جو ہے غسل کو انجام دیا جا رہا ہے، یہ بھی تقدیم ہے، یہاں پر جو ہے تقدیم ہے بلے مسبب تقدیم مشروط، تقدیم مشروط علی الشرط ہے، غسل جمعہ میں بھی غسل شرط ہے اور وہ مقدم ہے، جو کہ صوم کیا ہے مشروط ہے وہ جو ہے مؤخر ہے بلے، کہ غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضہ، تعبیر وہاں بدل گئی، یہاں سبب اور مسبب نہ کہیں بلکہ شرط اور مشروط، غسل فجر جو کہ شرط ہے وہ پہلے انجام دیا جاتا ہے اور مشروط للمستحاضہ الصائمہ،
بھلے فجر کے بعد انجام دیا جاتا ہے، وہ حالانکہ شرط جو ہے کیا ہے، صوم کے لیے فجر سے پہلے انجام پانا چاہیے. بھلے اور آغاز صوم پہلے ہوتا ہے اور غسل بعد میں انجام دیا جاتا ہے. بھلے مشروط پہلے ہے اور شرط بعد میں ہے. اسی طرح یہاں پر دوسری مثال میں بھی شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ جو دعویٰ کیا ہے صاحب جواہر نے، مدفوعۃ، یہ قابل دفع ہے، بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرع وغيره، شرط شرعی اور سببی وہکذا شرط عقلی و سبب عقلی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جو جتنی بھی مثالیں آپ ذکر کریں، وہ تکثیر الامثلہ لا یوجب وقوع المحال العقلی، جو محال عقلی ہے بھلے وہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے مثالیں زیادہ لانے سے وہ محال عقلی بدل جائے، اس لیے کہ جو محال عقلی ہے وہ محال ہے ہر حال میں. بھلے اور اس محال عقلی میں فرق نہیں ہے کہ جو ہے عقلی و شرعی میں کوئی فرق نہیں. جب محال عقلی ہے تو وہ عقلی میں بھی شرعی میں بھی ہے. بھلے اور قاعدہ عقلیہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر تخصیص دے دے کوئی، القاعدۃ العقلیہ لا تخصص. فہیا یہ تکثیر الامثلہ بھلے فہیا یہ جو دعویٰ ہے کہ شروط شرعیہ شروط عقلیہ کی طرح نہیں ہے، گویا ایسا ہے کہ دعویٰ ان التناقض الشرعی بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان تناقض شرعی لا یمنع عن اجتماعہما، ایسا دعویٰ کرنے کا مترادف ہے. یعنی مثلا حدث اور طہارت، حدث اور طہارت بھلے دو چیزوں کے درمیان جو تناقض شرعی ہے، گویا لا یمنع عن اجتماعہما، دونوں کے جمع کرنے سے مانع نہیں ہے، یہ دعویٰ کرنے کے مترادف ہے. تناقض شرعی دو چیزوں کے درمیان گویا مانع نہیں ہے اجتماع شیئین سے، وہ حالانکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ حدث اور طہارت آن واحد میں جمع ہو، لأن النقیض الشرعی غیر العقلی، یوں اس طرح سے استدلال کرنا کہ جو ہے نقیض شرعی عقلی کے غیر ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات. تو اب کیا حل ہے ایھا الشیخ الاعظم الانصاری؟ یہ جتنی مثالیں اس نے دی ہیں مثلا صاحب جواہر نے، کہتے ہیں فجمیع ما ورد مما یوہم ذلک، جہاں جہاں اس چیز کا موجب بنتا ہے، کس چیز کے وہم کا موجب بنتا ہے، یعنی شرط یا سبب کے مقدم ہونے کا، تو لابد فیہ وہاں ملتزم ہونا پڑے گا. کیا؟ من التزام ان المتأخر لیس سببا او شرطا، جو متأخر ہے وہ سبب یا شرط نہیں ہے. مثلا پہلی والی مثال میں بھلے کا غسل الجمعہ، جو جمعہ جو متأخر ہے یوم جمعہ، یہ خود یوم جمعہ سبب نہیں ہے، یا جو ہے رؤیت ہلال خود سبب نہیں ہے. اسی طرح باقی مثالوں میں تو یہاں متأخر سبب نہیں، بل السبب و شرط کیا ہے، الامر المنتزع من ذلك، اس متأخر سے جو امر انتزاعی ہے، جو عنوان اخذ کیا گیا ہے، وہ عنوان اصل میں شرط ہے، وہ عنوان اصل میں سبب ہے، جو کہ وہ عنوان جو کہ منتزع ہے، اخذ کیا گیا ہے، کہ عنوان انتزاعی کو اخذ کیا گیا ہے، وہ اصل میں شرط ہے یا سبب ہے، نہیں کہ خود جمعہ، نہیں کہ خود غسل. مثلا دوسری والی مثال میں تقدم مشروط علی الشرط میں، مثلا غسل الفجر بعد الفجر للمستحاض الصائمہ، صوم مستحاضہ مشروط ہے، شرط کیا ہے؟ غسل فجر ہے. تو اب دیکھیں غسل فجر بعد الفجر للمستحاضہ شرط آنے سے پہلے ہی مشروط جو کہ صوم ہے وہ متحقق ہوا ہے. تو یہاں اس طرح کے موارد میں کہیں گے کہ خود غسل شرط نہیں بلکہ ایک امر انتزاعی ہے، وہ جو ہے شرط ہے. وہ کیسے؟ وہ کیا ہے؟ اس طرح کیا ہے مثلا جس کو ہم نے جو ہے عنوان انتزاعی کا ہے، وہ ہے تعقب، جیسا کہ بات میں آ رہا ہے. لیکن یہ جو امر انتزاعی کو ہم نے شرط قرار دیا ہے، یہ لا یمکن فی ما نحن فی، ما نحن فی جو فضولی کی بحث ہے، وہاں پر وہ امر انتزاعی کو ہم شرط قرار نہیں دے سکتے ہیں. کیا مثلا کس طریقے سے؟ بأن یقال ان الشرط تعقب الاجازہ، شرط تعقب اجازت ہے کہنا، ولحوق الاجازہ بالحق کہنا، یعنی لحوق اور تعقب جو کہ امر انتزاعی ہے، نہیں کہ خود اجازہ شرط نہیں ہے بلکہ لحوق الاجازہ یا تعقب الاجازہ، بھلے یہ جو ہے شرط ہے کہنا. کہتے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، ما نحن فی میں یہ بات نہیں چلے گی. بھلے
وہذا، اور یہ عنوان انتزاعی جو کہ تعقب ہے، یہ امر مقارن للعقد علی تقدیر الاجازہ، اجازہ آنے کی صورت میں عقد کے ساتھ یہ امر مقارن ہے، یہ عنوان مقارن ہے، یہ صفت جو کہ عنوان انتزاعی ہے یہ مقارن ہے۔ اس طرح کہنا ما نحن فی میں مشکل ہے، یعنی یوں کہنا کہ العقد المتعقب بالاجازہ سبب النقل والانتقال، یعنی وہ عقد فضولی جس کے پیچھے اجازہ آ جائے، التعقب بالاجازہ، المتعقب بالاجازہ، الملحوق بالاجازہ، یہ جو ہے شرط ہے بلے سبب نقل و انتقال ہے کہ نہ، یہ ما نحن فی فضولی میں یہ بات نہیں چلے گی۔ اما جو یہ موارد شرعی بیان ہوئے ہیں وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا آپ یوں کہیں کہ خود جمعہ سبب نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو ہے غسل یوم الخمیس المتعقب بالجمعہ، مثلا اس طریقے سے المتعقب بالجمعہ، یہ جو ہے شرط ہے۔ اما یہ تعقب اور عنوان کی بات ما نحن فی جو کہ بحث فضولی ہے وہاں پر نہیں آ سکتی، کیوں؟ لمخالفتی، یہ علت ہے کس کے لیے؟ لا يمكن ما نحن فی، یہ جو عنوان ہے فکر تعقب جو تطبیق کیا ان مثالوں میں وہ یہاں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ لمخالفتی الادلہ، یہ فکر مخالف ہے ادلہ شرعی کے، چونکہ ادلہ تعقب کو شرط قرار نہیں دیتی ہے، عنوان تعقب کو، بلکہ خود رضا، خود اجازہ شرط ہے، خود رضا شرط ہے، نہیں کہ عنوان تعقب۔ بلے اللہم الا یراد، یہاں سے شیخ استدراک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت آنے والے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم الا ان یکون مرادہ بالشرط ما یتوقف تأثیر السبب۔ شیخ اعظم انصاری نے بیان کیا کہ صاحب جواہر نے جو شروط شرعیہ اور شروط عقلیہ میں جو فرق کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، محال عقلی کو تخصیص دینا گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی موارد ہیں یہاں پر ایک توجیہ کی ضرورت ہے، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ خود متأخر شرط نہیں ہے، بلکہ امر منتزع اور عنوان منتزع شرط ہے، اور وہ عنوان متأخر نہیں ہے، تاکہ اشکال سامنے آ جائے۔ مثلا پہلی والی مثال میں کہ غسل الجمعہ یوم الخمیس و اعطاء الفطر قبل وقت ہی، یہ جو مثالیں ہیں یہاں پر ہم یوں کہیں گے کہ یوم الخمیس مثلا غسل یوم الخمیس المتعقب لیوم الجمعہ او بیوم الجمعہ، یہ تعقب کیا ہے آغا؟ چونکہ یوم متصل ہے، بلے مقارن ہے یوم خمیس کے ساتھ، چونکہ یوم خمیس کے بعد ہی جمعہ آتا ہے، اور یہ عنوان مقارن ہے یوم الخمیس کے ساتھ۔ اسی طرح اعطاء الفطر المتعقب برؤیت الہلال مثلا بالہلال، تو اس طریقے سے توجیہ کریں گے۔ اسی طرح غسل الفجر، بلے غسل الفجر للمستحاضہ الصائمہ، یہاں پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو ہے صوم مقدم ہے، اور غسل کو فجر کے بعد انجام دیا جاتا ہے، تو یہاں پر الصوم المتعقب بغسل الفجر بعد الفجر، اس طریقے سے غسل عشاءین میں بھی یہی کہا جائے گا کہ غسل العشاءین لصوم یوم الماضی المتعقب مثلا بغسل العشاءین، اسی طریقے سے صوم یوم الماضی المتعقب بغسل المتعقب بلے بغسل العشاءین، اس طریقے سے صوم یوم الماضی المتعقب بغسل العشاءین، تو یہ تعقب یا اللحوق آپ رکھیں مثلا،
تو یہ عنوان منتزع ہے اور یہ مقارن ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے یہ توجیح کرنی پڑے گی۔ تو پھر شیخ اعظم انصاری کے اوپر اگر اشکال کیا جائے، شیخ نے یہی آپ جو ہے یہی توجیح ما نحن فی اور فضولی میں بھی آپ توجیح کریں اور کہیں کہ العقد المتعقد بالاجازہ مثلا سبب النقل والانتقال کہیں، تعین کی جو ہے وہ اہل کشف کے اوپر جو ہے کیا ہے اعتراض واقع نہیں ہوگا اور کاشفہ ہونا درست قرار پائے گا، اور اثر جو ہے مقدم ہونے کا جو اشکال ہے وہ وارد نہیں ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ما نحن فی میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ما نحن فی میں ادلہ کا ظہور خود متأخر کو ہی شرط قرار دیتی ہے، نہیں کہ تعقب اور عنوان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ہمارے پاس کشف کے علاوہ دوسرا راستہ موجود ہے نقل والا، اور اجازت کو ناقلہ ماننے کی صورت میں اشکال وارد ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مستر ہوتے، کشف کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی جو کہ یہ جو موارد فقہی ہیں، تو ہم اس توجیح کو قبول کر لیتے، مگر الحمدللہ ہمارے پاس کشف کے علاوہ دوسرا راستہ نقل ہے، لہٰذا ہم اس توجیح کی طرف محتاج نہیں ہے۔ ما نحن فی جو کہ بے فضولی ہے، یہاں نہیں کہا جائے گا کہ العقد المتعقد بالاجازہ مثلا سبب النقل والانتقال، یہ تعقب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ شیخ اعظم توجیح کرتے ہیں کہ اللہم الا یکون مرادہ بالشرط، یہ جو قائل ہے جس نے یہ توجیح پیش کی ہے، اگر اس کا مقصود یہ ہو کہ جو ہے شرط سے مراد ما یتوقف تأثیر السبب بلے المتقدم فی زمانہ فی زمان العقد علی لحوقہ متعلق یتوقف بلے، تو علی لحوقہ یعنی علی لحوق الشرط، ہاں یعنی اگر معنی شرط میں ہی تصرف کرے، معنی شرط حقیقی یہ ہے کہ جو ہے مقتضی کا مؤثر ہونا موقوف ہے کس بات پر؟ شرط پر، تو یہ ہے معنی شرط، یعنی تأثیر المقتضی متوقف علی الشرط۔ لیکن ہم اس چیز سے عدول کریں، کہیں کہ نہیں معنی شرط کیا ہے؟ اجازت شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے عقد کا مؤثر ہونا اپنے زمانے میں موقوف ہے لحوق الاجازہ علی لحوق الشرط علی تعقب الشرط، یعنی علی لحوق الاجازہ آپ کہیں مثلا معنی حنفی میں علی لحوق الاجازہ و تعقب الاجازہ لا اجازہ، ڈائریکٹ مباشرتاً اجازہ نہ کہیں۔ تو اگر ہم یوں بیان کریں کہ شرط کا معنی کیا ہے توقف العقد مثلا علی الاجازہ نہ کہیں، بلکہ توقف العقد تأثیر العقد فی زمانہ مثلا موقوف علی لحوق، یوں کہیں تو پھر جو ہے ممکن ہے کہ شرط کا معنی یہ ہے، پھر وہاں اشکال وارد نہیں ہوگا اور یہ توجیح قابل قبول ہوگی۔ مگر شیخ فرماتے ہیں کہ وہذا، یہ جو توجیح بیان کی ہے کہ جو ہے تأثیر عقد موقوف لحوق شرط پر، جو کہ تصرف کیا ہے معنی شرط میں، کہتے ہیں کہ مع انہ، یہ جو توجیح ہے لا یستحق اطلاق الشرط علیہ، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے یہ موجب نہیں بنتی ہے کہ شرط کا اطلاق کرایا جائے رضا کو، پھر رضا کو شرط نہیں کہا جائے گا، یعنی لحوق الرضا تعقب الرضا یہ شرط ہے، خود رضا شرط نہیں ہے۔ بھلے ہم نے چونکہ جو معنی بیان کیا اس بنا پر، چونکہ شرط لحوق الرضا لحوق الاجازہ یہ چیز شرط ہے، پھر یہ توجیح موجب نہیں بنتی ہے کہ خود رضا کو بھی ہم شرط کہیں، ایک اطلاق شرط اس پر نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ غیر صادق علی الرضا، لحوق صدق نہیں آتا ہے رضا پر، رضا اور لحوق میں کیا تعلق ہے؟ لہٰذا دو چیزیں سامنے گئی۔ ہذا التوجیہ، پہلی بات یہ کہ جو یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ شرط کا اطلاق کرایا جائے رضا پر بھی، اس لیے کہ لحوق الرضا شرط قرار دیا ہم نے، لحوق الاجازہ کو شرط قرار دیا نہیں کہ رضا کو، لہٰذا یہ موجب اطلاق شرط علی الرضا نہیں بنتا۔ ایک دوسرا یہ کہ جو ہے غیر صادق علی الرضا، یہ لحوق صدق نہیں آتا ہے رضا پر، کیوں؟ لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالک، بھلے تو رضائے مالک جو ہے معتبر ہے عقل اور نقل سے، روایات سے، فی انتقال مالہ، مالک کے مال منتقل ہونے میں، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ بِدُونِ طِيبِ النَّفْس، دیکھیں وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعْ لُحُوقُهُ، بلے لحوق الرضا مثلا فی حل تصرف الغیر، بلے
وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ لُحُوقُهُ، یعنی گویا آپ یوں کہیں کہ لاحق ہونا بعد میں، رضا کا ملحق ہونا کافی نہیں ہے کس چیز کے لیے؟ حل تصرف الغیر، ہاں، غیر کے تصرف کو حلال قرار دینے کے لیے، وانقطاع سلطنت المالک، ہاں بھلے، اور سلطنہ مالک کو اپنے مال سے اس کی سلطنت کو منقطع کرنے کے لیے لحوق منفعت بخش نہیں ہے۔ تو یہ شیخ کا اعتراض ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم شرط کے معنی میں تصرف کر کے کہیں کہ جو ہے خود متأخر اجازت شرط نہیں ہے بلکہ لحوق رضا شرط ہے کہیں، تو پھر یہ قابل اشکال ہے۔ اولاً یہ موجب اطلاق شرط علی الرضا نہیں بنتا، یعنی رضا کو ہم شرط نہیں کہیں گے اس کے بعد۔ دوسری بات ہے کہ جو ہے لحوق صدق نہیں آتا ہے رضا کے اوپر، اس لیے کہ ادلہ میں اعتبار رضا المالک کہا ہے، طیب النفس مالک کہا ہے، اور اس کا لحوق کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ، یہ جو ہم نے جواب دیا کہ جو ہے بھئی لحوق اور تعقب جو کہ امر منتزع ہے یہ شرط ہے جو کہا، اس سے کیا ظاہر ہوا؟ ضعف محتملہ فی المقام، بعض العلام نے جو احتمال دیا ہے اس کا ضعف ہونا سامنا گیا، بل التزم به غیر واحد من المعاصرین، بلکہ احتمال کے علاوہ بعض معاصرین ملتزم بھی ہو گئے، وہ چیز ضعیف ہو گئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ من ان معنی شرطیت الاجازہ کیا ہے؟ مع کونها کاشفہ، شرطیت اجازت شرطیت الوصف المنتزع منها، ہاں، شرطیت الوصف المنتزع منها، جو اس شرطیت اجازت جو اخذ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وصف منتزع جو کہ لحوق یا تعقب، یہ شرط ہے کہا ہے، وہ اور یہ وصف کونها کون الاجازہ لاحقتا للعقد، ہاں، عقد کے ساتھ لاحق ہونا، فی المستقبل، مستقبل میں، اس کو شرط قرار دیا کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ادلہ کے خلاف ہے۔ فالعلۃ التامۃ، ان کے پاس کیا ہے؟ العقد الملحوق بالاجازہ، ہاں یہ کہا ہے۔ وہذہ صفۃ مقارنہ، اور یہ لحوق ملحوق بالاجازہ یعنی وہ عقد جس کے پیچھے اجازہ ملحق ہو، یہ ایک صفت مقارن للعقد ہے۔ وإن كان نفس الاجازہ متأخر عنہ، اگرچہ نفس اجازہ کیا ہے؟ متأخر ہے بلے اس عقد سے، لیکن جو وصف منتزع کیا ہے وہ مقارن ہے۔ تو بس ان کے پاس، ان معاصرین جو ملتزم ہوئے ہیں احتمال سے آگے بڑھ کے، کہ شرطیت الاجازہ مع کونها کاشفہ کیا ہے؟ شرطیت الوصف المنتزع منها، جو اس اجازت سے جو ہے منتزع کیا گیا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، اور اس بات پر جو متفرع ہوتا ہے، جو مسائل متفرع ہو اس کے بھی ملتزم ہوئے بات، وہ کیا؟ من انه اذا علم المشتری، اگر معلوم ہو جائے کہ ان المالک للمبیع سیجیز العقد، ہاں معلوم ہو جائے کہ مبیع کا جو مالک ہے وہ بعد میں عقد کی اجازت دینے والا ہے، تو حل له التصرف فيه بمجرد العقد، مجرد عقد کی وجہ سے ہی جو ہے کیا ہے؟ تصرف کرنا جائز ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ فرعی بیان کیا ہے۔ وفیہ ما لا یخفی من المخالف للادلہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے صرف علم کی وجہ سے بعد میں اجازہ آنے والا کہ اگر یہاں تصرف کرنا جائز ہونا، یہ مخالف ادلہ ہے، اس لیے کہ ادلہ کیا کہتے ہیں؟ لا یحل لغیرہ مثلا بدون طیب النفس و بدون رضا المالک، تو بھلے، اور ساتھ ساتھ جو ہے عرض ہوا کہ جو ہے کشف کے علاوہ ہمارے پاس طریق نقل موجود ہیں، اور ہم جو ہے اس توجیہ کی طرف محتاج ہی نہیں ہے کہ جو ہے ملحوق اور عنوان تعقب وغیرہ لے کر آئیں۔ تو یہاں اس مسئلے پر جو ہے متفرع کر کے جواز تصرف کو، بلے حلیت تصرف کو ثابت کرنا، یہ خلاف ادلہ ہے، اس لیے کہ ادلہ لا یحل لغیرہ الا بطیب النفس کہا ہے، وبرضا المالک کہا ہے، تو یہاں پر جو ہے صرف علم ہونے کی بنا پر کہ بعد میں راضی ہوگا، اس پر جو ہے متفرع کر کے حلیت کو ثابت کرنا یہ خلاف ادلہ ہے۔ لہٰذا شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ جو اوپر ہم نے رد بیان کیا کہ امر منتزع شرط ہے، اس پر جو ہم نے رد بیان کیا کہ بھئی ادلہ عقلیہ و نقلیہ سے کیا ثابت ہوتا ہے
کہ بھئی خود رضا کو شرط قرار دیا ہے، خود اجازت کو شرط قرار دیا ہے، خود نہیں کہ تعقب رضا یا جو ہے لحوق رضا، یہ عناوین نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے شرطیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے الملحوق بالاجازہ، تو یہ اس کا ضعف واضح ہو گیا، سامنے آ گیا۔ تو یہ فکرت التعقب یا فکرت اللحوق کہتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے ادلہ کی روشنی میں۔ یہاں تک کہ استدلال اول سے شیخ اعظم انصاری نے جو رد بیان کیا وہ یہاں تک تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی بحث میں جو دوسری دلیل ہے اہل کشف کی، اس سے شیخ اعظم جواب دیں گے۔